20ویں صدی کا آغاز ہے۔ پیرس میں نئی صدی کو خوش آمدید کہنے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی یورپ میں ہونے والی ترقی کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ اس صدی نے تاریخ کی 2 عظیم ترین جنگوں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا سامنا کرنا ہے۔ کون جانتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ایک ڈاکیے کے فرائض سر انجام دینے والا ایک معمولی سا سپاہی دوسری جنگ عظیم کا خالق بنے گا؟ اور کون جانتا ہے کہ ایک معصوم سا بچہ جو گھر سے ایک آرٹسٹ بننے کا خواب لے کر نکلا ہے، وہ ہٹلر بن جائے گا؟ اور وہ یہودی افسر جس کی سفارش پر ہٹلر کو پہلی جنگ عظیم کے بعد آئرن کراس کا اعزاز ملا تھا، کب جانتا تھا کہ یہی ہٹلر اس کی 1/3 نسل کو ختم کرنے کا باعث بنے گا؟ اور وہ ایوا براؤن جو ہٹلر کے ساتھ شادی کر رہی تھی اور بڑے ہی عرصے بعد ان کی محبت جو ہے حقیقی خوشی میں بدلنے جا رہی تھی، کب جانتی تھی کہ اس کی شادی کی عمر 24 گھنٹے سے بھی کم ہے؟ اور تاریخ خود بھی کب جانتی تھی کہ ہٹلر کے بعد مجھ میں ہولوکاسٹ جیسے خوفناک ترین واقعات کا اندراج ہو جائے گا، جس پہ تاریخ ہمیشہ آنسو بہاتی رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے بدل جاؤں گی۔ ہٹلر سیریز میں ہم جانیں گے تاریخ کے اس متنازع ترین کردار کے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں۔ پوری سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا ہٹ کر دیں۔ یہ چھوٹا سا کام آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنے گا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ ء میں جب ہٹلر پرائمری اسکول سے فارغ ہوا تو اس کے نمبر عام بچوں کی نسبت زیادہ تھے۔ اسے ذہین تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ نالائق بھی بالکل نہیں تھا۔ اس کا باپ اولس ہٹلر جو کہ کسٹم سروس میں ملازمت کرتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ٹیکنیکل مضامین پڑھوانا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کوئی سائنسدان یا انجینئر بنے، جو کہ اس وقت یورپ میں بہت زیادہ عروج پر تھے۔ لیکن ہٹلر ٹیکنیکل مضامین بالکل نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ اس کا انٹرسٹ اور اس کی دلچسپی آرٹس میں تھی۔ وہ ڈرائنگز بنانا چاہتا تھا، وہ رنگوں سے کھیلنا چاہتا تھا، وہ پھولوں اور خوبصورتی میں کھو جانے والا ایک نوجوان تھا۔ لیکن ہٹلر کی یہ خوشی اس وقت دم توڑ گئی جب اس کے باپ نے اس کا داخلہ ریئل شول ایک ٹیکنیکل سکول میں کروا دیا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، ہٹلر سکول بھی گیا، لیکن وہ اپنے پہلے ہی سال فیل ہو گیا۔ ہٹلر کا باپ اولس اپنے فیصلے میں تو جیت گیا، لیکن ہٹلر کی ضد کے سامنے ہار گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہٹلر نفرت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے اندر حکمران طبقے کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی اور وہ یہ سوچنا شروع ہو چکا تھا کہ چند لوگ ہی جرمنی پر قابض کیوں ہیں۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ یورپ کا اصل مالک جرمنی ہے، اور وہ یہ نعرہ لگاتا تھا کہ میں جرمن ہوں اور سب سے پہلے جرمنی ہے، اور سب سے بہتر قوم جرمن قوم ہے جو کہ آرین نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ 1889 میں ایک گاؤں برناؤ ایم ان آسٹریا ہنگری میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایڈولف ہٹلر کہلایا۔ ایڈولف ہٹلر ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس پر پہلی قیامت اس وقت ٹوٹی جب اس کے آرٹسٹ بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ایڈولف ہٹلر پر دوسری قیامت اس وقت ٹوٹی جب جنوری 1903 میں اس کا باپ اولس ہٹلر اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسا اور وہ یتیم ہو گیا۔ تیسری قیامت ہٹلر پر اس وقت ٹوٹی
جب وہ 9ویں کلاس میں اسکول کو خیر باد کہہ کر گلیوں میں گھومنا پھرنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک آوارگی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ہٹلر نے زندگی میں 2 دفعہ آرٹسٹ بننے کی خواہش ہی نہیں کی بلکہ ایک مخلصانہ کوشش بھی کی، لیکن وہ دونوں دفعہ ناکام ہو گیا۔ پہلی دفعہ وہ اپنے والد کی وجہ سے داخلہ نہ لے سکا اور دوسری دفعہ آرٹس اکیڈمی نے اس کی ذہانت اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہٹلر آرٹس کے لیے ناموزوں شخص ہے اور یہ آرٹس میں اسے داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہٹلر کی والدہ 1908 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسی تو ہٹلر کو اپنی تعلیم صرف اس لیے جاری رکھنا پڑی کہ اسے کچھ نہ کچھ وظیفہ ملتا رہے تاکہ اس کو کھانے پینے اور رہائش کا کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست ہو چکے۔ حالانکہ تصویر کا دوسرا اور اثر رخ یہ ہے کہ وہ سارا دن گلیوں میں آوارہ گھومتا رہتا تھا اور جو پیسے بچ جاتے تھے ان کا اوپرا سننے کے لیے لٹا دیتا تھا۔ جب اس کا وظیفہ ختم ہوا اور کوئی ملازمت اور کاروبار بھی نہیں تھا تو وہ وقت گزاری کے لیے شدت پسند سیاسی خیالات سے آشنا ہوا۔ وہ روزانہ لیبن فیلڈز کی اشاعت کو پڑھتا جس میں اس عقیدے پر زور دیا جاتا کہ آرین نسل دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل ہے اور باقی نسلیں کم تر اور کمزور ہیں۔ خاص طور پر یہودیوں کے خلاف جذبات کو بھڑکایا جاتا۔ سوشلزم اور یہودی دونوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں لیبن فیلڈز نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہی لیبن فیلڈز ہے جس نے پہلی دفعہ ہٹلر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہودی پوری معیشت پر قابض ہیں اور وہ جرمنی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی ہٹلر ہے جس نے 2 وقت کی روٹی کے لیے 3 سال تک پینٹنگز بنائی، پوسٹ کارڈز گاڑیوں اور سڑکوں پر بیچے اور عمارتوں کی ڈرائنگز بنا کر بیچی۔ ہاسٹل میں رہنے کے دوران یہ اپنے ساتھ رہنے والے لڑکوں سے مختلف موضوعات پر بحث بھی کرتا تھا اور ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس عادت نے اسے ایک زبردست ڈبیٹر اور مقرر بنا دیا تھا۔ یہ وہی صلاحیت تھی جو باقی آنے والی زندگی میں اسے زیرو سے ہیرو بنا گئی۔ یہ وہی ہٹلر ہے جس نے 1913 عیسوی میں آسٹرین حکومت سے بچنے کے لیے میونخ میں پناہ لی تھی۔ یہ وہی ہٹلر ہے جسے انفٹ ہونے کی وجہ سے آسٹریا میں فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا تھا، جو بعد میں پورے جرمنی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ یہ جنگ جہاں پوری دنیا کے لیے زحمت ثابت ہوئی وہیں ہٹلر کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ ہٹلر ان دنوں بے روزگار بھی تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں بھی کوئی بھی روزگار ملے، کم از کم اتنا کہ وہ اپنے کھانے اور رہائش کے اخراجات تو پورے کر سکے۔ جنگ کے زمانے میں ہر ملک لڑنے کے لیے نوجوانوں کو صرف لڑنے کی غرض سے بھرتی کرتا ہے، جس میں ان کی قابلیت کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب وہی جرمنی کا باویرین یونٹ تھا جس نے کسی زمانے میں ہٹلر کو یہ کہہ کر بھرتی کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ تم آرمی کے لیے انفٹ ہو۔ آج وہی ادارہ اسے بھرتی کر رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہٹلر نے بھی پوری جنگ بڑی جان فشانی سے لڑی اور کئی خطرناک موقعوں پر جب باویرین یونٹ کو کوئی بھی نوجوان نظر نہ آتا جسے وہ موت کے منہ میں دھکیل سکتے تھے تو ہٹلر کا ہاتھ کھڑا ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس طرح ہٹلر نے بڑی پذیرائی حاصل کی۔ یہ اچھا پیغام رساں تو تھا ہی، اس نے بڑے بڑے مشکل موقعوں پر پیغام رسانی اور ڈاکیے کے فرائض ساری انجام دیے۔ یہ اچھا پیغام رساں تھا، یہ اچھا ڈاکیہ تھا، لیکن یہ اچھا لیڈر نہیں تھا۔ آپ اس بات سے بہت ہی حیران ہوں گے، حالانکہ اسے 100 عظیم آدمی جو کہ دی 100 موسٹ انفلوئنشل بک ہے
مائیکل ہارٹ کی، اس میں بھی اس کو نام دیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ اچھا لیڈر نہیں تھا۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ بندوں کی کمانڈ کرنے کی صلاحیت اس میں تھی تو اس میں نہیں تھی، اسی وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا لیڈر نہیں تھا، لیکن ایک اچھا مقرر اور ڈبیٹر بہرحال ضرور تھا۔ جنگ کے دوران اس نے زندگی کے بڑے بڑے سبق بھی سیکھے۔ اسے پتہ چل گیا کہ بقا کس چیز میں ہے اور مجھے زندہ کیسے رہنا ہے۔ اس میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ اب عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ایک شخص جب ہسپتال پہنچا اور اس نے یہ انکشاف کیا کہ جرمنی جنگ ہار چکا ہے تو ہٹلر مسٹرڈ گیس کی وجہ سے صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا اور ہسپتال میں اس کا علاج ہو رہا تھا۔ ہٹلر اپنے وطن سے شدید محبت کرتا تھا، یہ جرمنی کا عاشق تھا، اسے جرمنی سے محبوبہ کی طرح عشق تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسے جب یہ شکست کا علم ہوا تو اس نے فوراً یہ الزام لگایا کہ اس کی ذمہ داری جرمنی میں بسنے والے یہودیوں پر ہے۔ اگر یہودی سازشیں نہ کرتے تو آج جرمنی فتح یاب ہوتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیاست میں آئے گا اور جرمنی کی تقدیر بدل دے گا۔ ہسپتال سے میونخ پہنچا تو اسے ہارے ہوئے فوجیوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے اسپیکر کا عہدہ دے دیا گیا اور میونخ میں موجود سیاسی گروہوں اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے فوج میں باقاعدہ ایک مقرر کے طور پر بھرتی کر دیا گیا۔ اسی دوران اس نے جرمن ورکرز پارٹی پر کڑی نظر رکھی اور اسے جرمن ورکرز پارٹی، جو کہ بعد میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی یا نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی، اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور یہ اس کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ یہ تھا ہمارا ہٹلر سیریز کا پہلا پارٹ۔ اس کے اگلے پارٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ذرا سا ہٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔